بالکل وہ کریں گے، اس پر کے پابند رہیں گے۔ اور اب بالکل قیامت آ گئی، یہ تو ہمارے سامنے رکھا نا کہ بچ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور ہزاروں سال آگے لے گیا کہ بالکل جیسے قیامت آ گئی ہے، دوزخ سامنے ہے، اللہ تخت پر ہے، مجرم لوگ اب منتیں کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اب منظر بدل گیا تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے منکرو، اے بے دینو جو نہیں مانتے تھے کہ کوئی نہیں رسول سچے، کوئی قیامت نہیں، کوئی اللہ نہیں، آج کوئی بہانہ نہ، آج پتہ نہیں کروڑوں سال بعد آنا، مگر اللہ دکھا رہا ہے کہ تم وہاں پہنچ جاؤ، اس عدالت کو دیکھ لو کہ برپا ہے، مجرم کھڑے ہیں صفوں میں اور منتیں کر رہے ہیں، تو حکم ہوتا ہے کافرو، اے منکرو، اے بے دینو، آج کوئی منت سماجت نہ کرو، آج کوئی بہانہ نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے ہو وہ آج تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، تم سے ظلم ہو رہا، کوئی زیادتی کر رہا ہوں، جو کر کے آئے وہی بھگت رہے ہیں۔ اور اسی لیے بہت سے علماء امت کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں اور دوزخ کا عذاب کوئی اپنی طرف سے اللہ نہیں نیا بنائے گا، ہمارے اعمال مجسم ہو جائیں گے، نماز حور بن جائے گی، علم دودھ کی نہریں بن جائے گا، جو لباس ہوں گے وہاں وہ تقویٰ ہوگا، ہر آدمی جو ہے نا اپنی نیکی پائے گا۔ اور اسی لیے جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جب بھی نعمت ملے گی جنت کی، جب بھی، تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی ملی تھی، اس لیے ملی کہ وہ دنیا میں اس کا تھوڑا سا مزہ چکھ چکے تھے۔ یہ نہیں کہ کلما رزقوا منہا رزقا، کہ جب بھی انہیں رزق وہ ملتا جلتا، عام علماء یہی کہتے ہیں ملتا جلتا، یہ ٹھٹھا ہوگا لوگوں سے، ٹھٹھا نہیں ہوگا کہ شکل وہی ہوگی مزہ اور یہ نہیں بات یہ ہے کہ وہ دنیا میں جب نیکی کرتے تھے نا تھوڑا سا سرور اور مزہ انہیں آتا تھا، جب وہ کسی مسکین کی مدد کرتے تھے بڑا مزہ آتا تھا، روح کو ایک فرحت محسوس ہوتی۔ جب وہ نیکی سچ مچ خیرات سایہ بن کر آ جائے گی اور آدمی اس کی ٹھنڈک محسوس کرے، وہ کہے گا یہ مزہ تو یار دین کی برکت سے تھوڑا سا دنیا میں آ گیا، اب تو پورا آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں عذاب جو ہوگا کوئی خون کے دریا میں گوتے کھا رہا ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں خون تو پی رہے ہیں لوگ، یہ سود خور جو ہیں خون پی رہے ہیں غریبوں کا، اب نہیں انہیں سمجھ آتی، وہاں سچ مچ دریا ہوگا جس میں یہ گوتے کھا رہے ہوں گے۔ جب سر باہر نکالیں گے فرشتہ پتھر مارے گا، سر جو ہے نا پھٹ جائے گا، پھر اندر چلا جائے گا، پھر نکلے گا، ٹھیک ہو گیا سر، پھر وہ یہ خون کے دریا میں گوتے کھائیں گے۔ زانی لوگ جو ہیں وہ بدبودار گوشت کو کھا رہے ہوں گے کہ حلال میسر تھا، حلال کی طرف حرامیوں تم نہیں گئے، یہ ناپاک گوشت کھاتے تھے، اب کھاؤ یہ سڑا اور بسا ہوا۔ تو وہاں ساری نیکیاں اور بدیاں ہی سامنے آئے گی، اللہ کہے گا تمہاری کی ہوئی چیزیں آ گئی سامنے، میں نہیں بھی کچھ بھی کہہ رہا۔ یا اب علاج کیا ہے؟ جب یہ دونوں باتیں آ گئی کہ بچ جاؤ، خطرہ بہت بڑا ہے، عذاب جہنم سے بڑی کوئی بری شے نہیں، بہانے وہاں چلے گے نہیں، تو اب کیا کرنا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اب بھاگنے کے راستے بند ہو گئے ہیں، کسی طرف کو تم نکل کر بھاگ نہیں سکتے، ہر طرف تو سیل ہو گئے دروازے، ایک دروازہ رہ گیا، وہ اللہ نے خود کھولا ہے اپنے فضل سے، اس کو توبہ کا دروازہ کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ، جو کچھ ہوا اس کو چھوڑ دو، آئندہ کے لیے عزم اور فیصلہ کرو کہ اب نہیں یہ کام کریں گے، اور ساتھ ساتھ معافی مانگتے رہو، اور جن کے ساتھ ظلم کیا ہے ان کو اگر راضی کر سکتے ہو، ان کا حق واپس کرتے ہو واپس کرو، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو۔ 5 چیزیں توبہ کے 5 عناصر اجزاء ہیں جس سے توبہ بنتی ہے کہ پچھلے پر شرمندہ ہو، اگر پچھلے گناہوں پر خوشی محسوس ہو رہی ہے، فخر ہے کہ میں نے تو یہ کام کیا تھا، نہیں توبہ نہیں ہوئی، شرم سے ڈوب جاؤ، پسینہ آ جائے، قطرے سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال، ایسے شرمسار ہو کہ بالکل اللہ تعالیٰ سمجھے کہ واقعی دل سے شرمندہ کہ میں یہ کیا کرتا تھا، کس لیے آئے تھے اور کیا کر گئے۔ اس لیے پہلے نادم ہو ماضی پر، دوسرا عزم کرو، پکا ارادہ کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کیسے فرماتے ہیں کہ المقیم اور اعظم بہی والمستغفر منہ کالمستحذر، جو آدمی گناہ پر اسی طرح رہتا ہے ڈٹا اور ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ اللہ سے مذاق کر رہا، ٹھٹھا کر رہا، بہت بڑا جرم کر رہا ہے کہ بعض آنا نہیں، اللہ سے مخول کر رہا ہے کہ معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اب جو تم نے سمجھ لیا کہ دوزخ سے بڑا کوئی خطرہ نہیں، بچاؤ ہے کوئی نہیں، نگران فرشتے ہیں سخت، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، بہانا چلے گا نہیں کوئی، تو لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹنا نصوحا،
اب نسوہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کسی کے نسوہ کوئی آدمی تھا وہ یہ کام کرتا تھا، اللہ اس کے بارے میں کہتا نسوہ کی طرح کی توبہ کرو، ایسی بات نہیں، یہ توبہ نسوہ صفت موصوف ہے کہ ایسی توبہ کرو جو نسوح ہو۔ نسوح کیا؟ ہم جیسے صلح بولتے ہیں، صبح بولتے ہیں، اسی طرح نسن جس میں کھوٹ نہ ہو۔ جب کہتے ہیں ہم اثر الناسح کہ یہ جو ہے نا شہد ناسح اسی سے نکلا خالص، اس میں کوئی نہیں ملاوٹ، فرماتا ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ توبہ کرو تو خالص توبہ، اس میں ملاوٹ نہ ہو، دل میں پھر یہی برا ارادہ کہ موقع ملے گا تو کریں گے، یہ کھوٹی ہے، اس سے کام نہیں چلے گا، خالص توبہ کرو۔ اور دوسرا جیسے کتاب بولتے ہیں اسی طرح نساہن اسی سے بنا ہے، جو پھر کہتے ہیں کہ دائمی اور پکی پختہ، کہ خالص توبہ کرو اور پکی کرو کہ بار بار اس کو توڑنا نہیں، جمے رہنا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ میں مہربانی فرمایا کبھی لغزش ہو جائے پھر توبہ کرو، مگر پہلے ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ اب یہ ہماری توبہ جو ہے محکم ہے، پختہ ہے، جو ہو گیا اب نہیں کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے لوگو توبہ کرو، خالص توبہ، محکم توبہ، پکی توبہ۔ اور بیان کیا فرمایا؟